مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کتنے سال لگیں گے یہ سمجھنے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنے میں ہمیں کتنے سال چاہیے اور مزید۔ ہمیں سکھایا کیوں نہیں جاتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہمارے ڈسپوزل پہ چھوڑ دی ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسٹ فارم میں پیدا کیا ہے۔ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارم دی ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت شیپ میں، بہت خوبصورت بیلنس کے ساتھ، بڑا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کیڑا مکوڑا ہوتے یا ہاتھی ہوتے یا کوئی گینڈا ہوتے تو آپ کیا کر لیتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھے بغیر ہی آپ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی خوبصورت فارم میں بنا دیا ہے۔ تو بہت ہی شاندار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بھی بنائے جو بچے کے اوپر اتنا زیادہ اس کے لیے رحم دلی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی کہ وہ ہر وقت ان کی فکر جو ہے ساری کی ساری، اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے ان کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے، اور وہ ان کے اپنے بچوں کی خاطر ہی اچھے سے اچھا سوچتے رہتے ہیں اور اچھے سے اچھا ان کو چیزیں پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک مائنر فارم میں، ایک بہت چھوٹے لیول پہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں باپ اتنے گیونگ ہوتے ہیں بچوں کے لیے، خاص طور سے ماں کی شخصیت جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کمپیئر بھی ماں کے ساتھ کیا ہے کہ اگر ماں کو دیکھا جائے تو ماں ہر چیز اپنی سیکریفائس کر کے اور بچوں کو دینے کی اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں ہر اچھی چیز، اچھی سے اچھی چیز میں اپنے بچے کو دے دوں۔ تو اور ماں ایسی ذات ہے کہ وہ سوئے ہوئے بچے کا بھی خیال کر رہی ہوتی ہے، کہ جو بچہ مانگ نہیں رہا کچھ اس کا بھی خیال کر رہی ہے، اس کو بھی کمبل دے رہی ہے، اس کو بھی کمفرٹیبل کر رہی ہے، اس کی بھی گرمی سردی کا خیال کر رہی ہے۔ بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ دیر سویا رہ جائے تو ماں اداس ہو جاتی ہے۔ تو وہ وقت کب آئے گا جب ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھرپور بھروسہ ہو جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کر رہے ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے مخلص ترین ہیں، وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ بہتر سوچ رہے ہیں، اور ان کی سوچ کا پہلو ہمارے ہر اینگل کو کور کر رہا ہے۔ مطلب ہمیں جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں اور وہ صرف آگے دیکھتی ہیں تو، اور دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، تو ہمارا ویژن تو اتنا لمیٹڈ ہے، اور ہمارا مطلب کوئی بھی چیز آگے آنکھوں کے آگے آ جائے تو ہم اس پار نہیں دیکھ سکتے، ہم ایک لمحے سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، ہم اس لمحے سے اگلے لمحے کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم اس کو سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ، اس سے کوئی اینگل، کسی بھی چیز کا کوئی اینگل چھپا ہوا نہیں ہے، اس کی ذات سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی آنکھوں کے آگے آ جائے اور اس کو نظر آنا بند ہو جائے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قید نہیں ہے، یعنی ہم لوگ لمحوں کی قید میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قید میں نہیں ہے کہ ان کو کسی چیز نے باؤنڈ کیا ہو ان کے ویژن کو یا ان کی آبزرویشن کو۔ وہ ہر اینگل سے ہماری ہر سچویشن کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ اس طرح سے اندر باہر سے ہر چیز کا جائزہ لے کے اور ہر اینگل سے جائزہ لے کے کچھ فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں ان کے فیصلوں پر 100% سے بھی زیادہ بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے فیصلے سے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو لڑکی بنایا ہے یا لڑکا بنایا ہے تو اس کو اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی استطاعت اور اس طرح کی کوالٹیز دے دی ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے لائف گزارنی ہے۔ ہمیں بہت 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 کمپلیٹ سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہی ہمارے لیے بہترین ہے۔ اور ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دنیا میں کوئی لاس نہیں ہے اور کوئی گین نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو لوگ آخرت کو گین کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو آخرت کو لوز کر جائیں وہی سب سے بڑا لاس ہے، اور جو آخرت کو گین کر جائیں، آخرت کی اچھائیوں کو، جنت کو، وہی سب سے بڑا گین ہے۔ تو گین اور لاس تو ڈپینڈ ہی آخرت کی بیسس پہ کرتا ہے۔ اس دنیا کی تو چیزیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کو ہم گین اور لاس میں شامل کریں، وہ اتنی حقیر ہیں۔ دنیا کا نام ہی یہی ہے، دس سلو لائف۔ تو
اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے اور بیسس نہیں بنا سکتے جج کرنے کا کہ کون کتنا گین کر گیا اور کون کتنا لوز کر گیا. یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا. یہ تو اعمال کے اوپر بیس کرے گا کہ کون کدھر جا رہا ہے, کوئی جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے. اور جو جنت میں جا رہا ہے اوبویسلی اس نے گین کیا ہے, سارے بینیفٹس اس کے ہیں. تو ہم اپنی لمیٹڈ ویژنز کے ساتھ اور اس سے بھی لمیٹڈ سوچوں کے ساتھ ہم ٹکرے مارتے ہیں ادھر ادھر کانسیپٹس کو لے کے غلط ملت, اور ان سے ہم غلط نتیجے اخذ کرتے ہیں. اور پھر ہم ہر بیوقوف کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے. ہم خود کم عقل ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم پروبیبلی 1% زیادہ جس میں عقل ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ہم عقل کل کو نہیں پکڑتے, ہم اللہ تعالیٰ کے پیچھے نہیں جاتے, ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہم دنیاوی علوم حاصل کرنے والے لوگوں کو, جن کو ساری زندگی لگا کے صرف ایک شعبے کا کچھ % علم حاصل ہوتا ہے, ہم ان کو اندھوں کی طرح فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جس ذات نے علم اٹسیلف بنایا اس کو ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے ساری زندگی رو رو کے پڑھ کے رٹے لگا کے یا کتابیں پڑھ کے اور پوچھ کے لوگوں سے ایک فیلڈ کا کچھ فیصد علم حاصل کر لیا, ان کو ہم سر پہ بٹھا لیتے ہیں, سوار کر لیتے ہیں, اور ان کی ہر چیز کو, ہر تھیوری کو, ہر کانسیپٹ کو ہم اندھوں کی طرف فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا یہ عقل مندی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عقل اور اللہ تعالیٰ کی علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم پیچھے چھوڑ دیں اور ایک ادنا سے چھوٹے موٹے سے انسان کے علم کو ہم سپیریئر کر دیں. تو یہ ہم کرتے ہیں سائنٹسٹ کے ساتھ. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سائنٹسٹ کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, اور سائنٹسٹ یا اس طرح کے جو فلاسفر اور سائیکائٹرسٹ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں اور موٹیویشنل اسپیکرز, ان کو ہم سنتے ہیں اور ان کو ہم عقل کل سمجھ کے تو ہم اپنی اوپینینز بنا لیتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ ہم خود اتنے کرپلڈ ہیں کہ ہمیں عقل استعمال کرنی نہیں آتی, اور اللہ تعالیٰ کو ہم ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اور لوگوں کو ہم ایک طرح سے اللہ کے مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ہم انہیں خدا بنا لیتے ہیں. ہم مانیں گے تو نہیں, لیکن یہ ایک طرح سے ہم نے فالس گاڈز بنائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں اور دماغوں میں, جن کی تھیوریز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, اور ان سے ہم خود اللہ معاف کرے کہ اللہ کی باتوں کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل یہ ہے کہ آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ بھائی آپ اپنا کھانا جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں یا اپنے ناک میں کیوں نہیں ڈالتے. تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی بناوٹ سے یا آپ کی جو ڈسٹریبیوشن آف آرگنز ہے, اگر آپ کی باڈی میں اگر آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہے, تو آپ اپنا کھانا, اپنا یہ مرچوں والا سالن یا آپ اپنے ناک میں یا اپنی آنکھوں میں ڈال کے دیکھیں یا اپنے کان کے تھرو کھائیں. آپ اپنے منہ سے ہی کیوں کھاتے ہیں؟ اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو میں ہیلپ کر دوں گی. میں آپ کو ایک آپریشن کر کے, تو میں آپ کو ایک شانٹ یا ایک بائی پاس کا آپریشن کر کے نا, تو ایسے ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں. آپ کی باڈی کے اندر کوئی ٹیوبز لگا سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ آپ کے, اور ہم ایسا کر دیں گے کہ کھانا آپ کے لنگز میں جائے, آپ کے اسٹمک میں نہ جائے یا انٹیسٹنز میں نہ جائے. تو کیسا رہے گا؟ اور یا پھر کھانا آپ کے ناک کے تھرو جو ہے وہ آپ کے لنگز میں چلا جائے, یا آپ کا کھانا جو ہے وہ آپ کے ناک کے تھرو آپ کے ہارٹ میں چلا جائے, یا آپ کی کڈنیز میں ڈائریکٹ چلا جائے. تو اگر اس طرح کی تقسیم اگر ہم بتائیں کسی کو, تو وہ تو ان کو قبول نہیں ہوگی کسی بھی صورت, اور وہ ہمیں پاگل کہیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ان کو صرف اور صرف شیطانی کاموں کے لیے اگر کوئی سمجھائے کہ آپ اپنا یہ والا آرگن چینج کر لیں یا اپنا یہ والا آرگن چینج کر لیں یا اپنی باڈی کی کیمسٹری چینج کر دیں ہارمون بلاکرز لے کے, تو وہ ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ اس میں شر ہے. شیطان چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کریں, اور اس میں کافی زیادہ شیطانیت ہے, کمپلیٹ شیطانیت ہے اس کے اندر. تو اس پہ وہ بہت جلدی پھسلتے بھی ہیں, اور ان کو سمجھ بھی آنے لگ جاتی ہے کہ
جیسے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا نیک کام کر رہے ہیں اپنی باڈی کو چینج کر کے، اور اگر آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ بڑے آرگیومنٹس پریزنٹ کریں گے آپ کو کہ کیسے یہ ان کے لیے اچھی چیز ہے اور کیسے جائز ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کسی سیانے ڈاکٹر سے بات کریں، کسی سین ڈاکٹر سے آپ جا کے بات کریں، تو ان کو تو برین کیا، مائنڈ تو بہت دور کی بات ہے، ان کو تو برین کے اوپر بھی پروبیبلی 1 اور 2% سے زیادہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برین کیسے فنکشن کر رہا ہے. اگر ایک برین کی سرجری کرنی پڑ جائے تو 5% سے زیادہ چانسز نہیں ہوتے ہیں پیشنٹ کے سروائیو کرنے کے. اور باڈی میں جو ہارمونز ہیں اور جو ایموشنز ہیں، وہ ایموشنز ہمارے جو ہیں وہ ہمارا مائنڈ ان کو کنٹرول کرتا ہے، برین کنٹرول نہیں کرتا. تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مائنڈ کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے، اس کو ہارمونز جو ہیں ہمارے وہ کس طرح سے اس کو افیکٹ کریں گے. کوئی ڈیفینٹ رول، ڈیفینٹ تھیوری اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اور کیسے یہ کتنی پرسنٹ ہمارے ایموشنز افیکٹ ہو جائیں گے. میجر کرنے کا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے کسی کے ایموشنز کو. ہم کسی کے ایموشنز کو کسی بھی طریقے سے میجر نہیں کر سکتے، ہم کسی کے مائنڈ کو میجر نہیں کر سکتے، نہ وے کر سکتے ہیں. تو مائنڈ بیسیکلی ایک ورچوئل چیز ہے ہمارے لیے. ہم اس کو فزیکل فارم میں نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کسی نے اس کو وے کیا ہے اور نہ کسی نے اس کو فیل کیا ہے. تو اتنی ایکسٹریملی لمیٹڈ نالج کے ساتھ دعوے ہو رہے ہیں کہ ہارمون بلاکرز لے لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور باڈی افیکٹ نہیں ہوگی. دیٹ از اٹر نانسنس، اٹر اینڈ کمپلیٹ نانسنس. جب کوئی ہارمونز کو اپنے افیکٹ کرتا ہے، چینج کرتا ہے، ہم لوگوں سے تو چھوٹے چھوٹے موڈ سوئنگز برداشت نہیں ہوتے. یہ اتنے سویئر قسم کے طریقے سے ٹریٹمنٹس لے کے اور ہارمونز بلاک کر کے اور یہ کر کے. یعنی ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ آپ کھانے کا اپنا پیٹرن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کو بولیمیا ہو جاتا ہے، لوگوں کو انوریکسیا ہو جاتا ہے، اور وہ اتنی لائف تھریٹننگ بیماریاں ہیں. اور ذرا سا آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھانے کو پتلا رہنے کے لیے، اور آپ کی باڈی ایک دم سے ایکسٹریم ریئیکشن میں چلی جاتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک انسان کے اندر ہارمونز کو انٹرفیئر کرنے لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو زیادہ ہارمون دے رہے ہیں، کم ہارمون دے رہے ہیں. آپ جتنے مرضی آپریشن کر دیں، آپ ایک انسان کی باڈی کو چینج نہیں کر سکتے، آپ اس کی جینیٹکس کو چینج نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو پیدا کر دیا ہے وہ ویسے ہی رہیں گے، ان کے جینز ویسے ہی رہیں گے، ان کی جو انیٹ کور ہے، ان کی کور وہی رہے گی. آپ ان کا پورے کا پورا سسٹم چینج نہیں کر سکتے. آپ کو ان کا سارے کا سارا جین کا ٹرانسکرپٹ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو ان کی ساری جین کوڈنگ چینج کرنی پڑے گی. آپ نہیں کر سکتے. آپ ان کو صرف کنفیوز کر رہے ہیں ہارمون بلاکرز دے کے. آپ ان کی زندگی خراب کر رہے ہیں ان کو یہ کانسیپٹس دے کے. اور یہ ٹپکلی 100% ایک آبویس سی بات ہے کہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ بالکل ہی شیطانیت کا کانسیپٹ ہے کہ آپ چوز کر لو کہ آپ نے کیا بننا ہے. اچھا، پرابلم یہ ہے، مزے کی بات جو ہے نا، وہ انفارچونیٹلی مزے کی بات از یوزنگ دا ٹرم آئرونیکلی بیکاز اگر ہم لوگ اپنی کامن سینس یوز کریں نا تو ہمیں یہ 1+1 2 کی طرح ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ خراب ہم ہیں اور بلیم ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. خرابی ہم کرتے ہیں اور بلیم ہم کسی اور کو کرنا چاہتے ہیں. موسٹلی اس طرح سے ہم سب سے پہلے جس کو بلیم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ شیطان نے یہی کیا تھا. تو سب سے پہلا جو وار ہمارا ہوتا ہے نا، وہ ہم گڑبڑ ہم کرتے ہیں، کمزوری ہمارے اندر ہوتی ہے، پرابلم ہم میں ہوتی ہے، اور بلیم ہم نے اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے. اچھا، لڑائی جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو جائے گی، بلیم پھر اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے. غصہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ نکالنا ہے، نعوذ باللہ. اسپاؤس کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی،
پھر ہم نے غصہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، ہم نے اتنی جرأت ہے ہمارے اندر کہ کویشچن ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنے لگ جانا ہے۔ لڑائی کسی بہن بھائی سے ہو جائے گی، کسی دوست سے ہو جائے گی، کسی جاب پہ کسی کے ساتھ پرابلم آ جائے گی، کسی بھی قسم کا مسئلہ آ جائے گا، بلیم ہم نے اللہ تعالیٰ پہ ڈالنا ہے۔ ایک تو یہ اتنی شدید گڑبڑ ہے نا کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں، اتنا شدید یہ نقص رہ گیا ہوا ہے، اتنا ویک یہ ایک لنک رہ گیا ہوا ہے ہماری تربیت میں کہ ہم نے سکھایا ہی نہیں، نہ سیکھا نہ سکھایا، نہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا، نہ ہم نے سیکھا، نہ ہم نے آگے اپنی اولاد کو سکھایا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نو میٹر واٹ ہیپنز، جو مرضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ، ہی وشز یو دا بیسٹ، اس سے بڑا ویل وشر کوئی نہیں آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ کبھی ظلم کرے گی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایٹم کے جتنا بھی آپ پہ ظلم نہیں کرتی، اور آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کو مسٹرسٹ نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنا ہے۔ اندھا ٹرسٹ اگر کسی کو کرنا جو بنتا ہے نا، جو کہ کسی کو آپ اندھا ٹرسٹ کریں، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور انکنڈیشنل اگر آپ کسی کو لو کریں نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت زیادہ انکنڈیشنل ہی لو کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنا سیکھیں اور لوگوں کو نہ ٹرسٹ کریں۔